ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی تقریباً خبریں خاص کر اردو اخبارات میں تو اسرائیل ایران جو کشیدگی ہے، جو حملے، جوابی حملے، نقصانات، یہ ساری تفصیل تو دی گئی ہے، لیکن جو بیان کو ابھار کر پیش کیا گیا ہے، یعنی جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہ ہے ڈونالڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ ڈونالڈ ٹرمپ کی دھمکی دیکھیے، جو وہاں کے سپریم لیڈر ہیں، روحانی پیشوا علی خامنائی، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یعنی ہم نے ان کی جان بخشی کی ہے، ابھی بھی وہ کہاں ہے ہم کو معلوم ہے، اور تہران کے شہریوں سے کہا کہ آپ یہ شہر چھوڑ دیں۔ تو دیکھیے، چونکہ داروغہ ہیں، وہ کچھ بھی بیان دے سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بیان بھی ان کا آیا ہے کہ نہیں، میں سیز فائر نہیں بلکہ اور بڑی چیز چاہوں گا، میں نہیں بات کروں گا، میرا نائب نے وائس پریزیڈنٹ بات کرے گا، یہ حساب ہے۔ تو دیکھیں گے جنگ کا محاذ کیا کہہ رہا ہے۔ اور جی سیون جس میں ایک جو ہے آبزرور کی حیثیت سے ہندوستان بھی شامل ہے، تو اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ تو یہ اعلامیہ کس نوعیت کا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور بیان بازیوں کا انعام کس کو دینا چاہیے؟ مذمتی بیانوں میں مسلم ممالک، 22 مسلم ممالک کی ایک لمبی فہرست آئی آج۔ نہیں، یہ جاہریت اسرائیل کی ہے، فلاں ہے، تو اب ان کو کیا کہنا چاہیے؟ تو بیان بازیوں کے ماہر، یہ مسلم ممالک کی فہرست میں کون کون شامل ہے اور کیا کہنا ہے ان کا؟ کچھ کرنے کے تو نہیں، بلکہ الٹا یہ مددگار ہیں اسرائیل کے، چونکہ وہ اس کی ساری تفصیلات یعنی ثبوت کے ساتھ، وتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ آئی ہے، اخباروں میں بھی آئی ہے، لوگوں میں بھی، مطلب سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہے۔ تو یہ کس طریقے سے فلسطینیوں کی شہادت میں یہ جو بیان بازی کر رہے ہیں مسلم ممالک، ان کا کیا رول ہے، اور ایران کو تنہا کیوں چھوڑا گیا ہے؟ ایران اکیلا اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل اکیلا نہیں ہے بلکہ 25 ممالک کی فورس اس کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو خیر، یہ ایک تفصیل ہے، بتائیں گے اس پر۔ ایئر انڈیا مصیبت پر مصیبت، یہ بھی چل رہا ہے کہ کتنی بار مصیبتیں جیتے رہیں گے، اور ملک میں ہر گھنٹے کیسے ایک لڑکی یا ایک عورت اپنی عصمت سے محروم ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں گے یہ، اور خاص کر یہ کاؤ بیلٹ پر زیادہ ہو رہا ہے۔ کاؤ بیلٹ کے ساتھ اب اڑیسہ بھی شامل ہو گیا اس کے اندر۔ تو تلنگانہ میں گائے کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ ایک مہینے میں 2 مرتبہ یہ ریویو اجلاس ہوا ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، تو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، یقین دینی بھی چاہیے۔ اور کئی ایسی خبریں ہیں جس کا ہم آج کے اخبارات میں جو ہے احاطہ کریں گے۔ جیسے عورتوں کی توہین کی بات کر رہا تھا، آندھرا پردیش ہو، تلنگانہ ہو، یہاں بھی اب خواتین کو پتہ نہیں یہ لوگ کیا آبجیکٹ سمجھتے ہیں۔ تو کافی کچھ خبریں ہیں، کوشش کریں گے ناظرین آپ سے ان پر ہم کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج چہارشنبے کا دن، ذی الحجہ کی 21 تاریخ ہے، اور 18 جون۔ چلتے ہیں محاذ جنگ۔ محاذ جنگ، یہ ہم کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ جنگ کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایکیوریٹ، شفاف نہیں ہوتی، بلکہ اس میں دروغ گوئی، جھوٹ بیانی، یہ بہت شامل ہوتی ہے۔ چونکہ جنگ کی جو رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو تو اپنی جان کی بھی رسک، جوخم اٹھانی پڑتی ہے، اس کے باوجود بھی انہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ دعوے کرنے والوں کی جو اطلاعات ہیں اس کا بھی جو ہے انحصار کرنا پڑتا ہے۔ کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بیٹھے قلم چلا دیے، یا پھر ٹی وی پہ کچھ اسکرین بتا دیے۔ خیر، ٹی وی پہ تو آج کل یعنی ویڈیو گیمز کو بھی جنگ کی طریقے سے پیش کرتے ہیں، وہ تو خیر گرافک کا کمال ہے، وہ چھوڑیے۔ لیکن اخبارات کا جہاں تک معاملہ ہے، اخبارات میں بڑے مشکل ہوتا ہے۔ اخبارات میں آپ کو پوری ایویڈنس کے ساتھ خبریں دینی ہوتی ہے، جھوٹ وغیرہ پکڑی جاتی ہے، چونکہ ایک دستاویز بن جاتی ہے، اور اس دستاویز پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے اگر غلط ہوئی۔ تو خیر، ہم آتے ہیں محاذ جنگ میں۔ محاذ جنگ میں جو بڑی خبر ابھر کر آئی ہے وہ ہے ایران کا، یعنی 5ویں دن بھی اسرائیل پر جوابی حملہ، اور اسرائیل کے بھی حملے۔
تو محاذ جنگ سے جو ایران کے بارے میں جو خبر آئی ہے، ایران نے حیفا کی جو بندرگاہ اس پہ پرسوں بھی حملہ کیا تھا، ابھی بھی حملہ کیا، اور وہاں کی جو ریفائنری ہے وہ جل اٹھی ہے، 3 ملازمین کی ہلاکت کی اسرائیل نے بھی توثیق کی ہے یہ۔ اور ایک بات ہے کہ تل ابیب سے کافی دور موساد، وہاں کی جو خفیہ ایجنسیوں ہیں، وہ ان کا ایک بڑا اڈا ہے، وہاں یہ خفیہ ایجنسی جو انٹیلیجنس کا دفتر ہے اس پر حملہ ہوا ہے، یعنی میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، وہ دفتر جل اٹھا ہے، اور اس میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں اس کی تعداد تو نہیں، اس لیے کہ اسرائیل نے وہاں رپورٹنگ کرنے والے تقریباً تمام بیرونی جو صحافیاں ہیں ان پر تحدیدات لگا دی گئی ہیں، کہا کہ وہ خود سے کوئی خبر نہ تو لکھ سکتے ہیں نہ تو جاری کر سکتے ہیں، ان کو وہاں کے جو میڈیا، جو آفیشیل میڈیا کی طرف سے جو کچھ بریف کیا جائے گا یا فوج کی طرف سے جو کچھ ان کو بتایا جائے گا وہی لکھنا ہے۔ تو اس پر کافی پابندی ہو گئی ہے، اور کئی بیرونی جو صحافیوں کو ان کو جو ہے راؤنڈ اپ بھی کیا گیا، ان کو حراست میں بھی لیا گیا، اور کئی لوگوں کو ملک سے اخراج بھی کر دیا گیا۔ تو اب خبریں اسرائیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا نقصان ہوا نہیں ہوا، یا پھر میزائل جہاں گرے وہاں پھول برسائے گئے ہیں کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، تباہ نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن جو کچھ آ رہا ہے وہ آفیشیل ذرائع سے ہی آ رہا ہے۔ تو اب یہ انٹیلیجنس کی عمارت پوری طریقے سے تباہ ہوئی ہے، موساد کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ ہوا ہے، یہ بڑی خبر کے طور پر ابھر کر آیا۔ اب یہ کتنی ہلاکتیں ہوئی اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن دیکھیے سوشل میڈیا پر آپ بھروسہ مت کیجیے۔ سوشل میڈیا میں پہلے یہ خبر چلائی گئی کہ جو وزیر اعظم اسرائیل کے ہیں نیتن یاہو کی شریک حیات وہ کہیں زخمی ہو گئیں، اور پھر وہ دواخانے میں شریک ہوئیں، ان کے بیٹے کی ہلاکت ہوئی، پھر موساد کے ڈائریکٹر جنرل یعنی ان کے جو سربراہ ہیں اس کا بھی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی، یہ باتیں کی گئی ہیں، لیکن اس کی کسی غیر جانبدار ذرائع سے کوئی توثیق نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا ہم بھی کل ارے ایسا ہو گیا، کیونکہ وہ جو بلٹن جاری ہو رہی تھی وہ ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی بڑے نشریاتی ادارے کی طرف سے اس کی جو کامنٹری ہے، اس کی فلاں جو ہے کافی بڑا لائف کے طرف پہ بتا رہا تھا، لیکن آج اخبارات میں ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی بات اسرائیل کی طرف سے یا پھر ایران کا کوئی دعویٰ اس میں بھی نہیں ہے۔ ایران نے کہا کہ ہاں ہم نے فلاں فلاں جگہ نشانہ لگایا اور ہمارے نشانے تقریباً ہوئے ہیں، کچھ نشانے چوک بھی گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب دوسری طرف ایران کے کئی شہروں پر اسرائیل نے بمباری کی اور بے شمار، اور ایک بات دیکھی گئی ہے کہ ایران کا جو میڈیا ہے، حالانکہ ایران کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ وہاں بہت ہی سختیاں ہوتی ہیں، کافی جو ہے پابندیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن خود ایران کا جو سرکاری ذرائع ہے وہ کھلے طور پر کر رہا ہے کہ ہاں فلاں جگہ حملہ ہوا، اتنے لوگ ہلاک ہوئے، اتنے لوگ زخمی ہوئے، یہ ساری چیزیں بتا رہے۔ پھر ہمارے اتنے جنرل بھی ہلاک ہوئے۔ دیکھیے ایک علی شخانی نام سے جو ہے، جو فوج کے، یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے، یعنی جمعرات کے دن جو پہلی صف کا جو یعنی خاتمہ ہوا تھا موساد کے ایک آپریشن کے اندر، اس کے بعد بمباری ہوئی، اس کے بعد ایک دوسرے کو فوجی سربراہ بنایا گیا، اس کے بعد یہ تیسرے آدمی ہے جو ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ سابق جو صدر محمود نژاد وہ بھی بال بچ گئے ہیں، اور زخمی ضرور ہوئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ تو خیر، تو ایران میں جہاں تک ہے صحافت، ابھی تک تو ایسا دکھ رہا ہے کہ وہ جو بھی ہو رہا ہے نقصان وغیرہ، ہلاکتوں کی تعداد وہ برابر بتائی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیل کے بارے میں، اسرائیل میں کیا کچھ نقصانات ہو رہے ہیں، کیا چیز ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ابھی کوئی ایسا اخبارات کے ذریعے جو ہم کو اطلاع مل رہی ہے، ایسا کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو یہ جنگ کا محاذ ہے، جنگ کا محاذ پوری طریقے سے گرم ہے، لیکن مغرب کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے کئی سالوں سے، کئی دہوں سے سمجھیے، اس پر ایران پر تحدیدات لگا دی ہیں، لیکن اتنی تیاری کیسی اس کی جنگ کی، جبکہ اسرائیل کے ساتھ ہم 25 ممالک کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اسرائیل تو ایک ملک آپ کو ایک سامنے دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا، ایک لمبی فہرست ہے، اور وہ فہرست برابر ان کے ساتھ ہے، چونکہ ان ممالک کا ہتھیار، ان ممالک کی نفری، ان ممالک کا پیسہ، اور ان ممالک کی جو لاجسٹک، وہ ساری کی ساری اسرائیل کے ساتھ ہو رہی۔ اس کے علاوہ نام نہاد مسلم ممالک، جس میں سب سے بڑا جو ہے جارڈن، ایجپٹ، اب تو سیریا بھی سامنے آ گیا، یہ تو ہوئے۔ اس کے بعد اور ایک سب سے بڑا جو حلیف ہے UAE ہے، جو پوری طریقے سے لاجسٹک بلکہ بہت چیزیں دے رہا ہے، تو یہ ہو گیا۔ پھر سعودی عرب بھی کسی طریقے سے، پھر ترکی جو خود دعوے کرتا ہے وہ ہے، اور ایک حد تک پاکستان بھی ہے اس کے اندر۔
تو یہ پوری بظاہر عوام کی خوشنودی کے لیے بیانات تو اچھے دیتے ہیں، اور ان پورے ملکوں کے جن میں 22 ممالک ہیں بڑے بیانات ہیں، اور میں دیکھ کے تعجب ہوا، ارے بھائی یہ تو مزاحمت کی جو ہے ہم سختی سے جو ہے مذمت کرتے ہیں، اسرائیل نے جارحیت کر دی، فلاں کر دی. تو بات صحیح ہے، بیان تو اچھا ہے بھائی، عمل کیا ہے آپ کا؟ بیان یعنی قول اور فعل کہتے ہیں نا، اکثر ہم کو بچپن میں پڑھائے جاتے تھے قول اور فعل میں تضاد کیا ہوتا ہے. تو وہ قول اور فعل، یعنی قول معنی بولنے کی بات ہے، بیان بازی سمجھیے، فعل معنی عمل ہے. تو یہ ان کی پوری طریقے سے ایران کے ساتھ یکجہتی کا تو دعویٰ کیا جاتا ہے. ایران کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ یہ اکیلا کیسے 25 ملکوں کی فورس کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، ایران کا موقف کیسا ہے کیا نہیں ہے یہ بات الگ سوال ہے، لیکن ایک نقطہ آ گیا ہے کہ آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ بیان بازیوں سے ہٹ کے کچھ کر نہیں کر سکتے لوگ، چونکہ یہ لوگ اعصابی غلام ممالک ہیں، جبکہ ان کے عوام پوری طریقے سے فلسطین کے اور ایران کے حامی ہیں. تو یہ ایک بات، جب تختے الٹیں گے تاج پلٹ جائیں گے، تاج الٹے جائیں گے تختے الٹے جائیں گے، تو یہ جب معلوم ہوگا کہ ابھی تک تو اچھی زندگی، عیش کی زندگی گزاری ہے، کچھ دن باقی رہ گئے. تو یہ ہو گیا. دوسری طرف G7 میں دیکھیے، جیسا کہ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ، امریکہ، یہ 7 ممالک ہیں. ان کے بڑے 7 ان کا گروپ ہے، اور اس میں آبزروری کی حیثیت سے ہندوستان بھی شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیے. اب ان کا اعلامیہ آیا ہے. ان کے اعلامیہ کہا گیا ہے کہ دیکھو ہم اسرائیل کے حق دفاع کو پوری طریقے سے اس کی تائید کرتے ہیں. اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینس اٹ سیلف. ارے واہ، ٹھیک ہے بھائی، آپ کے ملک پر حملہ کرے تو آپ دفاع کریں، آپ جا کے دوسروں پر ماریں گے، پھر رائٹ ٹو ڈیفینس کہاں سے ہو گیا آپ کا؟ IDF کہتے ہیں، اسرائیلی ڈیفینس فورس. یہ IDF نہیں ہے، یہ اسرائیلی آفینس فورس ہے جو باہر جا کے اپنے سرحد کے باہر جا کے لوگوں کو مار کے آتی. سو IOF لکھنا چاہیے، IDF نہیں لکھنا چاہیے. تو یہ ہو گیا. تو اس کی کہا نہیں، رائٹ ٹو ڈیفینس. اور ویسے بھی ایران نیوکلیر نہیں ہونا چاہیے ایران کو. یہ بھی ارے مطلب یہ تو کیسی بات ہے بھائی، ایران کا ہم نہیں تسلیم کریں گے. اور اس میں ہندوستان بھی شامل ہے. ہندوستان آبزرور کی حیثیت سے اس کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، رائٹ ٹو ڈسنٹ ہو سکتا ہے. یعنی ہم اس سے ناراضگی ہوتے ہیں. نہیں، اب ہمارے مودی صاحب ہیں، چلو ادھر بھی 2 گھوڑوں کی سواری، کبھی ایران کے ساتھ بھی رہتے ہیں، کبھی اسرائیل کے ساتھ، کبھی فلسطین کی تائید بھی کرتے ہیں، کبھی اسرائیل کو ڈرون بھی پہنچاتے ہیں. یہ دوہرا معیار تو ہے، دنیا کا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی تو ہے، تو ہم بھی ویسی ہیں. تو یہ ہو گیا. اب پھر آئی ڈونلڈ ٹرمپ کی بات میں نے کی. تو یہ صاحب G7 کو آئے، صورت دکھائے، جلوہ دکھائے، چل دیے، ڈبیٹ میں نہیں رہے. البتہ وہ اعلامیہ میں نہیں، اسرائیل کو رائٹ ٹو ڈیفینس یس ہونا، اور ایران شوڈ ناٹ ہیو نیوکلیر فیسلٹی یس. یہ تو ہو گیا اعلامیہ پہ تو معاملہ، لیکن چلے گئے. اب جاتے جاتے انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ نہیں، میں تو نہ سے آپ سیز فائر نہیں سیز فائر چھوڑیے. آپ نے کہا کہ ہندوستان پاکستان میں آپ نے سیز فائر، ہاں وہ تو کرایا. پھر یہ ایران ہاں میں اس سیز فائر نے اس سے بڑھ کر کام کرنا چاہتا ہوں، اور میں اب موڈ میں نہیں ہوں بات کرنے کا. نہیں، میں JD وینس کو، میرے نائب صدر ہیں نا، ان کو بولوں گا آپ ٹاک کرو، بات کرو. ہو گیا. پھر واشنگٹن پہنچنے کے بعد کیا بات کی؟ ہم کو معلوم ہے جو سپریم لیڈر کدھر ہیں، ہم نے ان کی ابھی جان بخشی کر دی ہے. اسرائیل تو کہہ دیا کہ ان کو ختم کر دیں گے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں ختم کرو، ہم کو معلوم ہے ان کہاں چھپا ہوا ہے. دیکھیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی قوم کا ایک رہنما ہے، اس کو عزت سے تو پیش آنی چاہیے. تو کہاں چھپا ہوا ہے یہ؟ تو یہ ایک دوسرا، تہران کے سٹیزنز جو لوگ ہیں، شہری چاہیے بالکل آپ خالی کر دیجئے. اب اس کو ہم بھی دیکھیے کیسے کرنے والے. تو یہ بھی ان کی دھمکی بھی ہے. تو کبھی دھوپ کبھی چھاؤں والا آدمی ہے یہ. اب یہ کیسے اتنے بڑے ملک کی صدارت کر رہا ہے، بلکہ دنیا بھر کا چودھری بنا ہوا ہے. اب جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو آتے ہیں، دیکھیے اسرائیل اور ایران میں کئی ہمارے ہندوستانی، چونکہ ہندوستانیوں کو اپنے ملک میں تو روزگار نہیں ملتا، نہ ہی صحیح تعلیم ملتی، تو لہٰذا وہ لوگ دنیا بھر کے کئی جہاں سہولتیں ہیں جاتے رہتے ہیں. کہیں روزگار کے لیے جاتے ہیں، کہیں تعلیم کے لیے جاتے ہیں. تو ایران میں کافی سینکڑوں جو ہے طلباء ہیں. اب
سفارت خانے کی ایڈوائزری آئی کہ نہیں آپ اپنی حفاظت کر رہے ہیں، فلاں کریں، ہم ہماری جو انسٹرکشن ہے سنیں. تو اب ان کو نکالنے کی بات کون تھی؟ نہیں، اب دیکھیے ایک ٹویٹ آیا ہے سفارت خانے کا، اس میں اخبارات نے اس میں نمایاں کیا ہے، کہا کہ نہیں نہیں آپ اپنے طور پر وہاں سے نکل جائیں. تو تہران سے کئی لوگ نکل بھی گئے، شہروں سے بھی نکل گئے. اب آرمینیا چونکہ پڑوس میں ایک ملک ہے، وہاں پہنچے اور وہاں سے اپنے خرچے پر واپسی کا انتظام ہو رہا ہے. عجیب بات ہے بھائی، چونکہ ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے لہٰذا ہیلپ نہیں کر سکتے ہم. ہماری حکومت تو صرف یہ طبقے کو شہری کہتی ہے نا، ایسا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. دوسری طرف اسرائیل، نہیں نہیں وہاں اگر ہے تو ہم برابر کریں گے، دوہرا میرا. اور آپ دیکھیے تلنگانہ میں ایک ضلع ہے جگتیال، وہاں کا ایک شخص مزدور یعنی کسی کام مطلب اسرائیل میں روزگار کے لیے گیا تھا، وہ اس کا انتقال ہوا. وہ کس طریقے سے ہوا اس کی تو خبر برابر نہیں ہے، کیا وہ کسی جنگ کی وجہ سے ہوا یا کہیں اور طرح ہوا، لیکن اس کے انتقال کی خبر ہوئی، اس کی تفصیلات کا انتظار ہے. تو یہ بھی آج یعنی اخبارات میں، خاص کر تلنگانہ کے اخبارات میں جو ریجنل اخبارات ہیں اس میں دیا گیا ہے کہ جگتیال کے ایک شخص کی موت ہوئی ہے. تو اس کی موت یا نیچرل ہوئی یا پھر کسی کشیدگی جو ہو رہی ہے، جو حملہ وغیرہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس کی تفصیلات کا انتظار ہو رہا ہے. تو یہ ایک بھی خبر ہے. آتے ہیں ناظرین، ایئر انڈیا کے بارے میں بات کرنی ہے اور دیگر خبریں بھی ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان سدھرنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ الگ سوال ہے. تو دیکھیں گے یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. تو ایئر انڈیا کے بارے میں کافی بڑی خبریں دی گئی ہیں ایئر انڈیا کے بارے میں، اور دوسری خبریں جہاں تک ہے مانسون کے بارے میں بھی ہے. مانسون کچھ علاقوں میں سرگرم ہے، وہ بھی دیا گیا ہے. اور کورونا کے کیسز کے بارے میں ابھی کوئی ایسی خبر نہیں، وہ بھی ہے. تو ان خبروں پر میں گفتگو کروں گا ناظرین ایک وقفے کے بعد. پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، مقامی اور قومی خبروں میں جانے سے پہلے میں ایک اور بین الاقوامی خبر جو غزہ سے متعلق ہے، اور آپ دیکھیے ہمیں بھی بڑا عجیب لگتا ہے کب تک ہم اس خبر پہ ہی بات کرتے رہیں گے. گزشتہ 621 دن یہ معاملہ چل رہا ہے، 621ویں دن میں داخل ہو گئی ہے قتل عام. اور آپ دیکھیے آٹا دینے کے نام پر اب لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بھون دیا جا رہا ہے. تو اس میں آج ہلاکتیں ہیں، کافی ہلاکتیں ہوئی، 50 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں، 45 ہلاکتوں کی اطلاع دی گئی ہے اور دیگر مقامات پر بھی اطلاع دی ہے. تو اب یہ جو صہیونی فوج ہے وہ اب لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کال دے رہی ہے کہ فلاں مقام پر آٹا دیا جا رہا ہے، آج کے لے جائیے. آٹا دینے گئے تو گولیاں دی جا رہی ہیں. نہیں نہیں نہیں، آپ کے لیے یہ کھائیے، آپ ہمیشہ کے لیے بھوک نہیں لگے گی آپ کو، ہمیشہ کے لیے آپ بالکل ہو جائیے. تو دیکھیے اس حد تک ظلم زیادتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اخبار کی اطلاع ہے جو عبرانی زبان میں جو انہوں نے جو بات کہی ہے، آٹا نہیں کھائیے یہ کھائیے، یہ کہتے ہوئے، یہ للکارتے ہوئے گولیاں ماری گئیں. ظلم کی داستان. اقوام متحدہ ادارے چیخ رہے ہیں، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، فلاں. ارے مریں گے بھائی، لیکن دنیا کو کوئی افسوس نہیں. اور یہ جو نام نہاد مسلم ممالک ہیں، 22 ممالک، ان کا بھی جو بیان میں نے ذکر کیا وقت میں جانے سے پہلے، ان کی بھی کوئی توجہ نہیں. ان کے گھر میں تو اچھی روٹیاں، اچھی جو ہے مرغن غذائیں تو ان کے گھروں میں تو مل رہی ہیں، لیکن غزہ کو شاید اپنا ساتھی یا اپنا انسان، ایک اپنا ساتھی انسان بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. اگر ان کے ہاں پالتو کتا، پالتو بلی یا کوئی پالتو جانور ہو تو وہ بھی مزے میں ہوگا، لیکن یہ فلسطینیوں کے لیے، ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں. یہ نام نہاد مسلم ممالک کے پاس. تو خیر یہ ہے. تو غزہ کی بھی بدترین صورتحال کا ذکر کیا گیا، لیکن کوئی آثار نہیں ہے. اور آپ دیکھیے یہ اتنا واقعہ ہو رہا اور امریکہ پوری شدت کے ساتھ اسرائیل کی اور مدد کر رہا ہے، قتل عام میں پوری طریقے سے شامل ہے. اس کے باوجود پورے گلف میں امریکی فوجی اڈوں ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. قطر میں سب سے بڑا ہے، بحرین میں، سعودی عرب میں، امارت میں، مصر میں تو پوچھے نہیں، جارڈن میں تو پوچھے نہیں، انہی کے چل رہے ہیں. عراق میں دیکھیے پوری طریقے سے اب تو شام سیریا میں بھی ان کے اڈے قائم ہونے والے ہیں. اس طریقے سے اب پوری طریقے سے یہ صہیونیوں کی پورے لپیٹ میں ہے یہ پوری دنیا، اور یہ کچھ ٹس سے مس کر بھی نہیں سکتے، صرف ان کے حکم کے تابع ہی ان کو رہنا پڑتا ہے. تو خیر کیا کر سکتے ہیں، ان کو تو ایک اچھی زندگی عیش کی گزارنا ہے اس دنیا میں. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، شاید ان کا یہی خیال ہو سکتا ہے. ورنہ جس کو یہ خیال ہے کہ نہیں ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو شاید یہ لوگ نہیں کر پا سکتے.
لیکن کیا کر سکتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے۔ تو خیر آتے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک بڑی خبر آئی ہے، حیدرآباد کا ایک بڑا اخبار ہے، قومی اخبار ہے وہ، اس کی ہیڈ لائن آئی ہے کہ تلنگانہ حکومت گائے کی سلامتی کو ٹاپ پرائرٹی دیتی ہے، ٹاپ پرائرٹی، اور ایک مہینے میں یہ دوسری بار ریویو ہوا ہے۔ ایک بار ریویو ہوا کچھ دن پہلے کی بات ہے، اب یہ ریویو ہوا ہے، یہ یہاں کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ ریویو لیا ہے سیکنڈ ٹائم۔ اور ایک ویمل واڑہ تلنگانہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بڑا گاؤشالہ سرکاری سرپرستی میں چلتا ہے، اور یہاں بے شمار گائے مر چکی ہیں۔ اب اس کے بارے میں تحقیق نہیں وہ اخبار میں ڈالنا نہیں، آپ لوگ، ہماری ماتا ہے اس کا وہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، ضرور کیوں مری ہے، یہ کیا وجہ ہوئی ہے، اتنا پیسہ جو چارے پہ جاتا وہ کس کے پیٹوں میں جاتا ہے، سوال۔ اب دوسری بار یعنی ایک مہینے کے اندر دوسری بار ریویو کیا گیا ان کا، ریویو کر کے کہا کہ نہیں یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے کہ تلنگانہ میں گائے کا تحفظ بہت اچھا ہونا بھی چاہیے، اور اس کے لیے 100 ایکڑ کا الٹرا ماڈرن گوشالہ بنایا ہے۔ اس کا جو ہے آج اور ریجنل جو اخبارات ہے اس کی بڑی سرخی بنی ہے، گائے کا تحفظ تلنگانہ کی پہلی ترجیح۔ خیر دلت اور مسلمان اور دیگر طبقات ABC جائے کدھر بھی جائے، کہیں بھی جائے، بھاڑ میں کیا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، 18 مہینے میں سرکار کے 18 مہینوں میں 17 مہینوں تک یعنی چند دن پہلے تک بھی مائنورٹی ویلفیئر کا جو پورٹ فولیو تھا وہ خود چیف منسٹر کے پاس تھا، تو صحیح۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کو دیا گیا، وہ بھی ایک دلت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک میٹنگ نہیں ہوئی ریویو کی، کیا ہو رہا ہے، کچھ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ کئی جو چیئرمین مختلف ہیں انہوں سے ہم بات کر رہے ہیں، بھائی کچھ کام کریے، ارے کیا کام کریں گے صاحب، پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ارے پھر کیسے تم گتی کی گاڑی لے کر گھومتے ہو، ارے وہ ڈیزل تو ہمارے گھر کا جا رہا ہے اس میں، پھر ارے سرکار کو کیا بولیں گے، پھر چھوڑ دیجیے عہدہ، ایسا عزت کا سوال ہے نا، کیسے چھوڑتے ہیں، بتی کی گاڑی اس میں جو ہے بجاتے ہوئے ہم جاتے ہیں، اس میں وزل بجاتے ہوئے جاتے رہتے ہیں، تو ایک ہماری شان بھی تو ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو جو محکمہ میں 18 مہینے تک، جبکہ 15% کی آبادی ہے مسلمانوں کی، ایک ریویو، ریکارڈ کہہ رہا ہوں میں، آفیشیل جو ریکارڈ سیکریٹری سے آتا ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں، ایک ریویو نہیں ہوا CM کے تحت، ٹھیک ہے۔ مائنارٹی کے جو مشیر صاحب تھے وہ کچھ لیے ہیں، ان کا نام ہے محمد علی شبیر، وہ ایک ہمدرد آدمی ہے، وہ برابر انہوں نے، لیکن ان کا لیول اور چیف منسٹر کا لیول میں فرق تو ہوتا ہے، یہ نہیں ہو پایا۔ اور دوسرا ساتھی خبر آئی کہ مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جو آؤٹ سورسنگ کے جو ملازمین ہیں ان کو 4 مہینے سے تنخواہ نہیں۔ واہ، بالکل گائے کو ترجیح دینا ضروری ہے، اچھی بات ہے، بہت ویلکم بات ہے۔ 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ہے، خالی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں روزانہ، یہ کہتے ہیں نا یعنی کام نقد تنخواہ ادھار ہے تنخواہ نہیں۔ دوسرا، ہر بار یہاں جو مجلس کے قائدین کو بولنا پڑتا ہے، ارے وہ امام اور مؤذنین کی جاری کیجئے، 6 مہینے جاری نہیں ہوتے، کیونکہ ایک وقت بھی ریویو نہیں ہوتا ہے۔ تو اور آپ دیکھیے کتنا پیسہ پچھلے بجٹ میں واپس چلے گیا، منظورہ پیسہ۔ تو یقیناً یہی کہتا ہوں میں بھی، کاش اس ملک میں ہو یا اس ریاست میں ہو، کاش ہم گائے پیدا ہوتے تو شاید ہماری بھی پذیرائی ہوتی، یہ سوچنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے۔ تو خیر آگے کی بات نہیں کروں گا میں۔ اور ایک بات ہے، ایک بڑے قائد نے بات کہی تھی یہاں کے چیف منسٹر کے بارے میں، الیکشن کی بات تھی، وہ الیکشن میں تو بہت چیزیں باتیں جاتے ہیں، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ وہ فلاں کے ٹلو ہیں، فلاں کے ٹلو ہیں، تو بات ثابت بھی ہوتی ہے ایسا، اور خود ہی انہوں نے کہا ارے میرا اسکول تو BJP ہے، RSS ہے۔ اب جس کا اسکولنگ جو پہلے جب ذہن کچا ہوتا ہے تو چیز بٹھا دی جاتی ہے، تو وہی ہمیشہ زندگی بھر یاد وہ رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ صاحب موصوف بھی، بلکہ انہوں نے خود گزشتہ دنوں دلی گئے تھے نیتی آیوگ کی میٹنگ میں، جا کے وزیر اعظم کو بلایا، دیکھو آپ میرے کو الگ مت سمجھو بھائی۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے بھائی؟ نہیں میں بھی آپ ہی کے اسکول کا ہوں۔ وہ کیسے؟ دیکھو میں میری اسکولنگ پوری یہاں ہوئی۔ ارے بڑی شاباش ہے بھائی، چلو اس بہانے ہمارے پیسے تو دے، وہ فنڈ تو جاری کر دو نا، وہ بات الگ ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ تو اب یہ حالانکہ وہ نسبت بھی بتائی
ارے میں اور آپ ایک ہی اسکول کے ہیں نا بھائی, آپ سینئر ہیں میں جونیئر ہوں سمجھیے. لیکن خیر جو بھی ہو, تو یہ تلنگانہ ہے جہاں کانگریس کی سرکار. تو دیکھیے اچھی آتے ہیں, جب ہم کانگریس کی سرکار کی بات کر رہے تھے تو آتے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف. اڑیسہ سے خبر آئی ہے, وہاں اب عورتوں کی ضمانت نہیں ہے سلامتی. دیکھیے ایک عورت کے ساتھ 10 لوگ مکالمہ کرتے ہیں اس کا, اور اس کی جو حالت ہو جاتی ہے, یعنی انسان نہیں سمجھتے اس کو. لیکن بی جے پی کی سرکار ہے, یہ سب چلتا ہے. آتے ہیں بی جے پی کے ایک اور تائیدی تلگو دیشم کپم, جو خود وہاں آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کا مقام ہے وہاں, چتور ضلع کپم, یہ ان کا حلقہ بھی ہے. وہاں ایک عورت کو درخت سے باندھ کر پوری طریقے سے پیٹا گیا اور اس کی تذلیل کی گئی. دیکھیے قانون کی حکمرانی خیر دیگر ریاستوں میں بھی ہو رہی ہے, بی جے پی اور اس کی علائی ریاستوں میں تو اور زیادہ ہوتا ہے, چونکہ ان کو لائسنس ہے. یہاں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہی سب سے بڑا ہے چودھری, دوسرا کچھ نہیں. تو یہ عجیب اور کئی خبریں. یہ تو صورتحال ہوئی. اب دیکھیے ڈیمولیشن کی صورتحال بھی چل رہی ہے. دلی میں کس طریقے سے یہ جھوپڑ پٹیوں کو نکال کے بلڈوزر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے برابر, کیونکہ بی جے پی کو ووٹ دیا ہے, کرنا ہی پڑتا ہے آپ کو بی جے پی. اب عام آدمی پارٹی چیخ رہی ہے, کانگریس چیخ رہی ہے. چیخنے سے کیا ہونے کا ہے؟ ان لوگوں کو اب بی جے پی کے لوگ, ارے ہم تو پیسے دے کے ووٹ لیے بھائی, چھوڑو. ارے پیسے تو دیے تو ہمارا گھر توڑ دیں گے, ہم 40 سال سے میرے باپ دادا سے رہتے آ رہے ہیں. دیکھیے ہم دلی میں اشوک وہار, اوکھلا اور دیگر جو ہیں کالکا جی, ان علاقوں کی تفصیل دی گئی. ڈیمولیشن چل رہا ہے وہاں. یہ تو خیر چلے گا, یہ کاؤ بیلٹ میں ہو یا بھی ڈبل انجن کی سرکاریں جہاں جہاں ہوتی ہیں, وہ یہ تو برابر کام چلے گا ہی چلے گا. کیونکہ ووٹ پیسے دے کے لیے تو اب ہم تو ہمارے لحاظ سے کام کریں گے. تو دیکھیں, اور وہ زمین کس کو دی جا رہی ہے؟ اپنی پسند کے لوگوں کو, جن کو جب بھی باہر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ان کو دے دیا, ان کو دے دیا, ان کو دی جا رہی ہے. تو ہو رہا یہ تو. خیر آتے ہیں ایئر انڈیا. ایئر انڈیا کافی خبروں میں ہے, لیکن جو ایئرپورٹ والے ہیں ان پہ کوئی بات نہیں ہوتی, چونکہ ایئرپورٹ اب گورنمنٹ آف انڈیا کا نہیں رہا نا بھائی, ہمارے بھائی صاحب کا ہے, وہ اڈانی صاحب کا ہے وہ, تو بس. تو اس پہ کیوں بات ہوگی؟ کوئی سوال نہیں اٹھا. آپ دیکھیے, آپ کسی بھی اخبار میں ہو, کسی ٹی وی چینل میں ہو, ایئرپورٹ کی ہینڈلنگ کے بارے میں آپ نے احمد آباد کے ایئرپورٹ کی جو سردار ولبھ بھائی پٹیل کے نام سے موسوم کیا گیا ہے, کوئی خبر دیکھیں گے. میں نے بھی تعجب کیا, ارے بھائی ایئرپورٹ کے کچھ, کیونکہ گراؤنڈ اسٹاف بھی تو اس کے کچھ پوچھ تو ہونا چاہیے, کچھ سوال بھی تو ہونا چاہیے. خیر نہیں ہوں گے یہ لوگ, بہت پاک اچھے لوگ ہوں گے, بالکل سب چیزیں ہوں گی. یہ پائلٹی غلطیاں کیا ہوں گا, جو بھی ہوں گا, خیر تحقیق کیسی ہوں گی نہیں معلوم, مگر کبھی کوئی سوال تو اٹھائے گا نہیں. نہیں سوال نہیں اٹھانا. ٹاٹا کمپنی پہ سوال اٹھانا ہے. اور ٹاٹا کمپنی نے کس سے خریدے تیار ہے؟ حکومت ہے, وہ پہلے کی بات ہے. اب آپ کا کام تھا مینٹین کر کے رکھنا ہے. ہم تو بیچ دیے, کچرا بیچے, سب بیچے ہوں گے, آپ کچرے کو صحیح کرنا تھا, کیوں نہیں کرے؟ چلو یہ سوال ٹاٹا پہ ہو رہا ہے. اور ایئر انڈیا کی سیریز ہوئی, دیکھیے 6 پلین کی باتیں ہوئی. وہ تو احمد آباد کا واقعہ, اب اس کا کیا تحقیق ہوں گی کیا نہیں ہوں گی. ابھی تک یہ بتایا گیا ہے کہ 275 میں سے 180 182 کی لاشیں ڈی این اے کے تحت وہ ویریفائی ہوئی ہیں, اور ان کے جو بھی ورثہ ہیں ان کو حوالے کیا گیا ہے. کیونکہ یہ لاشیں پوری جل گئی ہیں, اور اس پوری لاشیں جلنے میں ایک شخص جو بچا نا, وہ تو معجزہ, یعنی زندہ معجزہ, کہ قدرت بھی کوئی چیز ہے. دیکھیے ابھی تک کئی لوگوں کو جو ہے ان کے ورثہ کی باقیات, اب باقیات ہی ہے, وہ لاش تو نہیں ہے, وہ ہڈیاں وڈیاں جو بھی جلی ہوئی ہیں اس کی ٹیسٹنگ کر کے ہوئے ان کو واپس کیا جا رہا ہے. اپنے دھرم کے لحاظ سے, اپنے دین کے لحاظ سے ان کی آخری رسومات کے انجام پہ لیتے, ایک تشفی ہو جاتی ہے ان کو, چلو اپنے ہاتھوں سے ہم نے ان کو آخری سفر پہ روانہ کیا. یہ ہو گیا. دوسرا 6 طیاروں کی بات آئی. کچھ لوکل طیارے ہیں, کچھ ہانگ کانگ کے, کچھ لندن کے. اب دیکھیے لندن امرتسر وہ فلائٹ یہ انڈیا کی وہ منسوخ کر دی گئی. ہانگ کانگ سے انڈیا آنے والا, اس میں کچھ اسنیک آ گیا, اس کو واپس کر دیا گیا. پھر ڈومیسٹکلی 4 طیارے ایئر انڈیا کے, یہ سیریز دی جا رہی. ارے بھائی پھر انڈیگو کا بھی ایک آ گیا. اگر یہ کیا چانس چل رہا ہے؟ آپ دیکھیے, جب آپ جواب دہی نہیں ہوگی
چاہے وہ سرکار کی ہو یا جس کو آپ ذمہ داری دیتے ہوں. اس لیے کہ ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں وہ تقریباً دوست کے حوالے ہو گئے. یہ عوامی نہیں ہے, ایئرپورٹ اتھارٹی کے تحت نہیں ہے. اب ان کے جو معاملات ہوئے, اور اے ٹی سی یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول, اس پر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے. یہ کس طریقے سے کمیونیکیشن ایرر کر سکتے ہیں, یہ کس حد تک اس کو جواب دہی ہو سکتی ہے؟ یہ کئی سوال ہیں. ان سوالوں کا کون جواب دے گا؟ یہ ایک بہت بڑا. تو ایئر انڈیا کے بارے میں کافی کچھ آج اخبارات میں دیا گیا ہے, یہ بھی خبر ہے. اور ہمارے وزیر اعظم G7 میں تھے, پھر ان کے بارے میں بھی بہت کچھ تصویریں دی گئی ہیں. اب وہ کروشیا بلغان یعنی مشرقی جنوبی یورپ کا جو علاقہ ہے جو خلافت عثمانیہ کے تحت تھا, اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے یہ کرسچن ڈومینیٹڈ یعنی ملک ہے. کروشیا چھوٹا سا ملک ہے. اب یہاں کا دورہ کریں گے تو واپسی میں. تو خیر اس طریقے سے وزیر اعظم کے دورے کی بھی تفصیلات اخبارات میں دی گئی ہیں. اس طرح ناظرین, آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.